وہ کون سی غلطیاں ہیں جو نماز میں ہو جانے سے آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی، آپ کو نماز دہرانا پڑے گی، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو نماز میں ہو جائیں تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کے ہو جانے سے آپ سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ لوگوں کو مسائل سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی کچھ لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اور ان کی نماز میں اگر وہ غلطیاں ہو جائیں تو ان کی نماز نہیں مانی جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ کچھ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی غلطیاں جن کے ہو جانے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پھر وہ بار بار نماز کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر نماز میں وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کے ہو جانے سے آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کے ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی، نماز دہرانا پڑے گی، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جس میں آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے، جب سجدہ سہو کن چیزوں پر لازم ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تین غلطیوں کی وجہ سے، تین کاموں کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے ٹھیک کی جاتی ہے، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ سجدہ سہو لازم کب آتا ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ ہو جانے سے سجدہ سہو کر لیں آپ تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تین باتوں پر، تین چیزوں پر۔ پہلی چیز ہے ترک واجب، دوسرا ہے تکرار واجب، تیسرا ہے تاخیر فرض۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ نماز میں ترک واجب ہو گیا، تکرار واجب ہو گیا، تاخیر فرض ہو گیا؟ ترک واجب کا مطلب ہوتا ہے واجب کا چھوٹ جانا، تکرار واجب کا مطلب ہوتا ہے واجب میں تکرار ہو جانا، تاخیر فرض کا مطلب ہوتا ہے فرض میں دیری ہو جانا۔ یعنی واجب آپ کا نماز میں چھوٹ جائے، یا آپ کی نماز میں جو واجبات چیزیں ہیں ان میں ٹکراؤ ہو جائے، تکرار پیدا ہو جائے، آپ اس واجب چیز کو 2 مرتبہ ادا کر لیں، یا فرض میں دیری ہو جائے، فرض ادا کرنے میں دیری ہو جائے، تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے، اور سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، نماز آپ کی مانی جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ترک واجب ہوا ہے، تکرار واجب ہوا ہے، تاخیر فرض ہوا ہے؟ اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نماز کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی چیزیں واجب ہیں، کون کون سی چیزیں سنت ہیں، کون کون سی چیزیں فرض ہیں۔ جیسے نماز میں 6 فرض ہیں، یعنی کہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، قیام کرنا، کھڑے ہونا، یہ نماز میں فرض ہے۔ تو یہ جو نماز میں فرائض ہیں نا، جو نماز کے اندر کے فرض ہیں، ان فرائض کو ادا کرنے میں اگر آپ نے دیری کر دی تو آپ سجدہ سہو کر لیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مثلا آپ رکوع سے کھڑے ہوئے، سجدے میں جانے سے پہلے آپ رکوع میں اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، پھر اتنی لیٹ آپ بلا وجہ آپ کھڑے رہے، پھر آپ سجدے میں گئے، تو اس سے آپ کے تاخیر فرض ہو گیا۔ یا آپ ایک سجدے کے بعد بیٹھے، دوسرے سجدے میں جانے کے لیے آپ نے دیری کر دی، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اگر آپ نے دیری کر دی کسی بھی نماز کے جو اندر جو فرائض ہیں ان فرضوں کے ادا کرنے میں، اگر آپ نے دیری کر دی تو ہو گیا تاخیر فرض، اور جب تاخیر فرض ہو جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ جو نماز کے اندر واجبات ہیں، جو جیسے سورہ فاتحہ واجب ہے نماز میں پڑھنا، اب آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آپ کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ آپ بھول گئے پڑھنا، آپ نے سورت پڑھی، رکوع سجدہ کیا، تو اب آپ سجدہ سہو کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی نماز میں، تو آپ کے اوپر تکرار واجب ہو گیا، اب آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب یہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو جو نماز کی آخری رکعت ہوتی ہے نا، جس میں ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، جس کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر جس میں ہم تشہد اور درود پاک پڑھتے ہیں، اس میں ہم بیٹھیں گے دونوں سجدوں کے بعد لاسٹ رکعت میں، اور اس کے بعد تشہد پڑھیں گے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات کو تشہد کہتے ہیں۔ یہ تشہد آپ پوری پڑھ لیں، کہاں تک؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے یہ پڑھا، اس کے بعد
آپ ایک طرف سلام پھیریں، جیسے سلام پھیرا جاتا ہے، آپ کو دونوں طرف سلام نہیں پھیرنا ہے، ایک طرف سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے، دائیں کاندھے پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، پھر آپ 2 سجدے کریں، ٹھیک ہے، پہلا سجدہ کریں، پھر اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، پھر آپ تشہد پڑھیں، درود پاک پڑھیں، دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں، یہ سجدہ سہو ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ سجدہ سہو کن باتوں پر لازم آتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ ایک پوری مکمل ویڈیو اس پر بنا دیں گے کہ نماز کے اندر کے فرائض کون کون سے ہیں، شرائط کیا کیا ہیں، اور نماز کے اندر کی سنتیں کون سی ہیں۔ آپ جو نماز میں سنتیں ہیں، اگر سنن میں سے، سنن و مستحبات میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس سے آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم آئے گا۔ مثلا کوئی انسان دعائے معصورہ پڑھنا بھول گیا، اللہم انی ظلمت نفسی نہیں پڑھ پایا، تو کیا ہے وہ نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 6 مرتبہ 9 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ کوئی انسان نہیں 9 مرتبہ 6 مرتبہ 3 مرتبہ کہہ پایا، 1 مرتبہ اس نے کہہ لیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو نماز دہرانا نہیں پڑے گی، اس کے اوپر نماز ایسا نہیں ہوگا کہ اب اسے سجدہ سہو کی ضرورت ہو گئی یا وہ انسان نماز کو دہرائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں جو فرائض میں لوگ، اب جو نماز کے اندر کے فرائض ہیں، ان میں اکثر و بیشتر لوگ رکوع سجود میں جلدی کے بجائے دیری کر دیتے ہیں۔ جلدی کیا کی جائے گی، دیری کیا کی جائے گی؟ ویسے تو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھا جاتا ہے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی سے سجدے سے اٹھ جائیں، جلدی سے سجدے میں چلے جائیں، نہیں، نماز کو بڑے اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والوں کی خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو بڑے اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن جو فرائض ہیں نماز کے اندر کے، ان میں دیری نہیں کرنا چاہیے، تو یہ آپ کو بس اچھی طرح سے ذہن نشین نماز میں رکھنا ہے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔